صرف حریم فاطمہ کی بات نہیں ہے جی، یہ تقریباً خیبر سے لے کر کراچی تک یہ ابھی پوری پاکستان میں یہ ٹرینڈ بن چکا ہے کہ چھوٹی بچیاں کے ساتھ وہ زیادتیاں ہو رہی ہے ان کے ساتھ. بالکل پڑا ہے. ہم بھی غریب ہیں، ایسا تو نہیں. میں تو ہم بھی غریب لوگ ہیں اور غریب لوگوں میں رہتے ہیں. تو مہنگائی جو ہے سب کے لیے ایسا نہیں ہے کہ صرف تیسرا لہر خطرناک بھی ہے. آگے ببرکت مہینہ رمضان المبارک بھی آیا ہوا ہے. تو جو صاحب حیثیت لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ جو ہمسایہ لوگ ہیں ان کا خیال رکھیں. اور یہ ایک مسلمانی بھی ہے اور اس کے علاوہ آپ لوگوں کے اوپر ایک حق بھی بنتا ہے. اور خاص کر ہمارا جو اصلاحات فاؤنڈیشن جو ہے اس کو جو ہمارے چیئرمین ہیں اس کو بھی میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پچھلے فرسٹ لہر میں کافی اچھی امداد ہوئے غریب لوگوں کے ساتھ اور اس لہر میں بھی انشاءاللہ اس سے زیادہ ہم کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں جی فرحات خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ایف کے میڈیا پروڈکشن. ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت زیادہ عزت دی ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے آپ کے قبائل اور آپ کے علاقے کے عوام کے دل میں آپ کے لیے بہت زیادہ پیار شامل کیا ہے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں تحریک اصلاحات پاکستان کے وائس چیئرمین جناب ملک حبیب نور اورکزئی صاحب نہیں ہے، تو ان سے بات چیت کرتے ہیں اور ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. اچھا سر، سب سے پہلے یہ بتائیں کہ آپ کا پیدائشی ضلع کون سا ہے اور پھر آپ نے سیاست میں قدم کب رکھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا تعلق سابقہ اورکزئی ایجنسی ابھی ضلع اورکزئی ہے جی، وہاں یہ ہمارا آبائی علاقہ ہے. میں نے سیاسی وہ رکھا ہے تقریباً عملی سیاست جو ہم نے شروع کیا ہے وہ 2009 سے. 2009 میں ہم نے اپنے دوست حبیب ملک اورکزئی کے ساتھ مل کے ہم نے ایک فرسٹ پولیٹیکل پارٹی کا بنیاد رکھا تھا متحدہ قبائل پارٹی کے نام سے. جی، کیونکہ 1901 میں انگریز نے ایک پابندی لگائی تھی قبائل کے اوپر کہ آپ کا کوئی سیاسی وہ نہیں ہوگی کیونکہ وہاں پہ ہمارے اوپر ایک قانون لاگو تھا FCR. تو وہ FCR کی وجہ سے وہاں پہ جتنی بھی ہمارے لوگ تھے وہ صرف وہاں پہ آزاد حیثیت سے الیکشن لڑ رہے تھے تو وہ پھر جا کے کسی جس کا حکومت آتا تھا اس میں وہ شامل ہوتے تھے. تو جب 9/11 کے بعد کافی حالات خراب ہو گئے، وہ جنگ پاکستان خاص کر ہماری قبائلی علاقوں میں ہو گیا، تو وہ پھر ہم نے یہ سوچا کہ کیوں نہ ہو کہ یہاں سے ہم ایک سیاسی آواز اٹھائیں. تو اس کے لیے ہم نے 2009-10 میں ہم نے متحدہ قبائل پارٹی کا سنگ بنیاد رکھا. پھر اسی پلیٹ فارم سے میں نے ایک 2013 کا الیکشن بھی لڑا اورکزئی سے اور 2018 کا بھی لڑا. تو ماشاءاللہ وہاں سے مجھے ٹھیک ٹھاک ووٹ بھی ملے تھے، پیار بھی ملا، محبت بھی ملا. تو جب کامیابی ملی تھی اس دور؟ نہیں، میں سیکنڈ پوزیشن پہ آیا تھا. تو اس کے بعد جب فاٹا کا انضمام ہو گیا خیبر پختونخوا میں، تو اس میں ابھی جو ریسنٹلی ہمارا جو پارٹی کا چیئرمین ہے الحاج شاہ جی گل صاحب، کیونکہ ہم دونوں نے مل کے ہم نے کوشش کیا تھا کہ وہاں پہ قبائلی علاقوں میں جو قانون ہے FCR کالا قانون، اس کو جیسے بھی ہو، جس طریقے سے بھی ہو کہ یہ ختم ہو جائے. جی، الحمدللہ اس میں ہم کامیاب ہو گئے. اور پھر ہم نے پارٹی کا نام بھی چینج کیا کیونکہ بیسیکلی ہم نے ریفارمز کا وہ کیا تھا، اصلاحات کیا ہے اپنی قبائلی علاقوں کا. تو ہم نے اپنے پارٹی کا نام بھی تحریک اصلاحات پاکستان رکھا ہے. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح ہمارے قبائلی علاقوں میں اصلاحات ہو چکا ہے اور ہوا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ پاکستان میں ہر ایک ڈپارٹمنٹ میں اصلاحات ہو جائے. کیونکہ جب سے پاکستان وجود میں آیا ہوا ہے تو آپ تک یعنی کوئی ایسا خاص اصلاح، لوگ تو کہتے ہیں جو بھی بندہ اس میں آتے ہیں، ابھی جو PTI والے اس میں آئے ہوئے ہیں حکومت میں، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم اصلاحات کرتے ہیں. کبھی کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن میں ہم اصلاحات کرتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ پولیس نظام میں ہم اصلاحات کرتے ہیں، لیکن عملی طور پہ کوئی ہوا نہیں ہے. تو ہمارا مشن بھی یہی ہے اور ہمارے منشور میں یہ چیز شامل ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ہر ایک ڈپارٹمنٹ میں اصلاحات ہو جائیں. یہ بتائیں، آپ کی جو تحریک اصلاحات پارٹی ہے، آپ نے کیا کیا؟ موجودہ ٹائم میں آپ بہت زیادہ میڈیا پہ رہے ہیں، نیوز میں رہے ہیں کہ آپ نے جوانی خیل قبائل کا جو نیو ایشو چل رہا ہے کہ آپ نے CM صاحب سے، آپ نے اور آپ کے چیئرمین حاجی شاہ جی گل افریدی صاحب نے اور آپ ایز اے وائس چیئرمین آپ نے مذاکرات کامیاب کروائیں. تو یہ بتائیں اس کی کیا نوعیت ہے؟
دیکھیں بات یہ تھا کہ اس جانی خیل واقعے سے پہلے جی زلی خیل اور دوتانی اقوام کا آپس میں 2 مہینوں سے وہ دونوں اقوام مورچہ زن تھے. 20-30 ہزار لوگ جو تھے وہاں پہ انہوں نے مورچے بنائے ہوئے تھے تو وہ وہاں پہ مورچہ زن تھے. تو وہاں سے لوگوں نے اپروچ کیا تھا تو کیونکہ وہ مسئلہ انگریز دور سے چل رہا تھا. ایک جگہ ہے وہ دوتانی کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا ہے, وہ زلی خیل قوم کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا ہے, اور دونوں اقواموں کا جو موقف تھا کہ کہہ رہے تھے کہ ہم فیصلہ کرتے ہیں لیکن جو انگریز کا جو مسئلہ ہے اس کے اوپر ہم فیصلہ کرنا چاہتے ہیں. جی تو 2 مہینوں سے ان کا مذاکرات چل رہے تھے لیکن کوئی خاطر خواہ کامیابی کسی بھی نہ حکومت کو ملی تھی نہ کسی سیاسی پارٹی کو ملی تھی. جب اس میں میں اور ہمارے چیئرمین الحاج شجیع گل صاحب اور ہمارا جو پریزیڈنٹ ہے ملک افضل الدین صاحب, ہم جا کے وہاں پہ ان دونوں اقوام سے ہم نے جب مذاکرات کی تو الحمدللہ 7-8 دن میں ہم اس مذاکرات میں کامیاب ہو گئے کہ وہ جو مورچہ زن تھے وہ مورچے بھی ہم نے خالی کر دیے اور ان کا جو پراپر مذاکرات تھے وہ بھی شروع ہو گئے. دونوں اقوام اس چیز پہ ہم نے راضی کیے تھے کہ اب ٹیبل پہ بیٹھ کے اور جو ان کا جرگے کا جو ابھی ممبر ہے وہ DC وزیرستان وہ ہم نے مقرر کر دیا, اور جو انگریز کا مسئلہ ہے اس کے اوپر انشاءاللہ اس کا عنقریب فیصلہ جگہ کا تنازع جو ہے وہ حل ہو گیا یا ابھی چل رہا ہے؟ انشاءاللہ وہ حل ہو جائے گا کیونکہ انہوں نے دونوں اس چیز پہ راضی ہو گئے کہ ہم نے انگریز کا جو مسئلہ ہے نقشہ اس کے اوپر ہم فیصلے پہ راضی ہے. وہ نقشہ اور مثل الحمدللہ ہم نے پرووائڈ کر دیا ہے اس کو, تو انشاءاللہ ان کا عنقریب فیصلہ ہو جائے گا اس کا انشاءاللہ. اس کے بعد جو جنی خیل کا آپ نے وہ کیا جی تھا, بالکل. جنی خیل کا جو مسئلہ تھا وہ بڑا حساس مسئلہ تھا کیونکہ وہاں پہ 4 بچے شہید ہوئے تھے, کسی نے ان کو قتل کیے تھے. تو وہ جنی خیل قوم جو تھے انہوں نے 25 دن کے بعد ان کو پتہ چلا کہ ہمارے بچے یہاں پہ پڑے ہیں, وہ پھر لاشیں ان کو مل گئی. تو وہ لاشیں پھر انہوں نے اٹھا کے انہوں نے روڈ کے اوپر تقریباً 7-8 دن پڑے تھے, وہ دھرنا ان کا چل رہا تھا. تو وہ پھر اس میں CM صاحب, منسٹر, گورنمنٹ سارے لوگ لگے ہوئے تھے لیکن ان کو کامیابی نہیں ملی تھی. جب انہوں نے ہمیں ٹاس دیا تھا کہ یہ جو مذاکرات ہے یہ آپ لوگ کر لیں, اس میں بھی میں الحاج شجیع گل صاحب جو چیئرمین ہے اور ہمارا پریزیڈنٹ جو ہے الحاج ملک افضل الدین صاحب, ہم تینوں جا کے الحمدللہ کیونکہ ہم اخلاص کے ساتھ گئے تھے وہاں پہ جا کے ہم نے جنی خیل قوم کے ساتھ جب مذاکرات کی, لیکن اس میں یہ تھا کہ ان لوگوں کا اعتماد کا فقدان تھا. وہ جب ہم اس میں شامل ہو گئے جرگے میں تو ان کو اعتماد وہ مل گیا, اعتماد حاصل ہوا, ان کو اعتماد حاصل ہو گیا. الحمدللہ انہوں نے لاشیں جو ہے بڑی باعزت طریقے سے دفنائی اور ان کے جتنے بھی مطالبات ہیں وہ ہم نے حکومت کے وقت پہ اسی وقت ہم نے ان سے منظور کرائے. سر موجودہ ٹائم پہ اگر ہم دیکھ لیں, آپ نے بھی گزشتہ دن کوہاٹ میں ایک واقعہ ہوا ہے, حریم فاطمہ بیٹی جو ننھے معصوم بچوں کے ساتھ جو اس طرح زیادتی کی جاتی ہے اور پھر ان کو قتل کر دیا جاتا ہے. یہ سلسلہ آپ نہیں دیکھتے کہ دن بدن یہ بڑھ رہا ہے؟ یہ صرف کوہاٹ یا ہمارے KP کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ پورے پاکستان میں اس طرح کے مسائل سر اٹھا رہے ہیں. ہر انسان جو ہے اس طرح کا واقعہ جب سنتا ہے تو وہ اس کے دل خون کے آنسو ہوتے ہیں ہم سب کہ اس طرح واقعات کیوں ہوتے ہیں. آپ یہ بتائیں, آپ کی پارٹی اس واقعہ پر احتجاج تو کیا گیا, عملی قدم کوئی اٹھائیں گے حکومت وقت سے؟ کوئی ایسا کوئی عمل کی ضرورت ہے کہ ان کو سزائیں سخت سے سخت کی جائیں تاکہ ایسے واقعات کی روک تھام کی جا سکے؟ دیکھیں حریم فاطمہ کا جو معاملہ تھا الحمدللہ وہ ہمارے احتجاج کی وجہ سے جب ہم نے شور مچایا تو اس میں یہ ہے کہ ان کا جو ایکچول قاتل ہے وہ تو پولیس کے گرفت میں آ گیا اور انہوں نے مان بھی لیا ہے. تو صرف حریم فاطمہ کا اس دن بھی میں نے احتجاج میں جب میڈیا پہ میں انٹرویو دے رہا تھا کہ یہ صرف حریم فاطمہ کی بات نہیں ہے, یہ تقریباً خیبر سے لے کر کراچی تک یہ ابھی پوری پاکستان میں یہ ٹرینڈ بن چکا ہے کہ چھوٹی بچیاں کے ساتھ وہ زیادتیاں ہو رہی ہے, ان کے ساتھ ریپ کر کے پھر ان کو قتل کرتی ہے. یہ ہے کہ اس میں ایک بل بھی انہوں نے پاس کیا ہوا ہے لیکن اس پہ ابھی تک عملی کوئی خاص عمل نہیں ہوا ہے. ہم حکومت وقت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں جس طرح آپ لوگوں نے زینب کا واقعہ ہوا ہے اسی طرح اور بھی کچھ واقع ہوئے ہیں, جو بندہ اس طرح جرم پہ وہ ہوتا ہے تو اس کو کھڑی سے کھڑی سزا دیا جائے تاکہ کل کوئی اور بندہ یہ نہ سوچے کہ میں اگر فلانے بندے کو انہوں نے سزا دی ہے اور اس کو فلانے چوک میں 3 دن جو ہے نا لٹکایا جائے اس کو اسی طرح چھوڑ دیں. تو انشاءاللہ
ہم امید رکھتے ہیں کہ کسی بھی بندہ جرت بھی نہیں کر سکتا ہے کہ اس طرح پھر وہ حرکت کرے. جیسے آپ نے بل کی بات کی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بل جو ہے وہ منظور کیا گیا. علی محمد خان صاحب نے وہ بل پیش کیا تھا اور وہ منظور ہو گیا. آپ ہمیں یہ بتائیں کہ 1 سال ہو گیا، اس بل کو پاس ہونے کا کوئی فائدہ حاصل ہوا ہمیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں نے اس دن بھی عرض کیا تھا اور ابھی بھی میرا یہی موقف ہے کہ صرف بل کاغذی کارروائی پہ نہیں ہوتا ہے. جی. ابھی ہم نے روزہ رمضان کے بعد ہم نے تحریک اصلاحات پاکستان نے ہم ایک تحریک چلائیں گے اس کے اوپر. جی. وہ تحریک کا اعلان ہم اس طریقے سے کریں گے کہ خیبر سے لے کر کراچی تک ہم یہ شعور لوگوں میں پیدا کریں گے کہ بل تو آپ لوگوں نے پیش کیا ہے جی. لیکن اس پر جب عمل نہیں ہوتا ہے تو یہ واقعی تو ہوتے رہتے ہیں. جی. تو انشاءاللہ اس پہ ہم ایک زبردست طریقے سے احتجاج اور بھی ریکارڈ کریں گے اور ایک تحریک چلائیں گے کہ حکومت اس بات پہ مجبور ہو جائے کہ یہ جو بل ہے اس پہ عملی وہ ایکشن لیں. تھا ایک احتجاج ہوا تھا اور پاکستان کی ہسٹری لمبی ڈوریشن کا احتجاج تھا. عمران خان صاحب نئے پاکستان کی بات کرتے تھے. آپ یہ بتائیں کہ نیا پاکستان آپ کس حد تک بنتا ہوا دیکھ رہے ہیں اور کس حد تک کامیابی حاصل ہوئی ہے ان کو؟ دیکھیں انہوں نے تو آواز اٹھایا تھا اور صرف 2 چیزوں پہ. انہوں نے ایک کہا تھا کہ ہمیں انصاف اور احتساب، یہ 2 مین چیزیں تھے. آج اگر انصاف ملتا ہے، نہیں مل رہا ہے لوگوں کو. جب حریم زینب اس طرح جب واقعہ پیشنما ہوتے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو انصاف نہیں مل رہا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ جو احتساب کے نام پہ انہوں نے ووٹ لیا تھا اور کرپشن کے خاتمے کے لیے، میں کہہ رہا ہوں کہ 14 اگست 1947 کو جب پاکستان آزاد ہوا ہے، وہ جتنی بھی حکومتیں اس میں گزری ہیں سب سے زیادہ اور بڑا اگر کرپشن ہوتا ہے وہ اس حکومت میں ہوتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ وہ دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کی قوم نے بڑا اچھا ان کے ساتھ ایک پیار و محبت کی ہے، لیکن بدقسمتی سے عمران خان نے اس کو ڈیلیور نہیں کیا. اسی وجہ سے ووٹ لیا گیا کہ کرپشن کو ختم کریں گے، لیکن گورنمنٹ تو اب کہتی ہے کہ کرپشن جو ہے وہ کافی حد تک ہم نے کنٹرول کر لی ہے. بالکل نہیں کنٹرول ہوا ہے، کیونکہ جو کام پچھلی حکومت میں 10 روپے پہ ہوتا تھا وہی کام آج 1000 پہ ہوتا ہے. تو اس سے مقصد یہ ہے کہ کرپشن ختم نہیں ہوا ہے، کرپشن اور بھی زیادہ ہوا ہے. تو اس کے جو باقی ڈیولپمنٹ کام دیکھ لیں، مہنگائی دیکھ لیں، سب کچھ دیکھ لیں، یہ سب سے سب جو ہے جاتے ہیں پھر کرپشن کے اوپر جاتا ہے، کیونکہ کرپشن بہت زیادہ ہوا ہے اور کم نہیں ہوا ہے. جی ناظرین، ہم اس وقت موجود ہیں تحریک اصلاحات کے وائس چیئرمین جناب حبیب نور اورکزئی صاحب کے ساتھ. ناظرین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ان کو ہو سکتا ہے مہنگائی کا اتنا اثر نہ پڑے، کیونکہ مہنگائی کا اثر جو ہے وہ سب سے زیادہ غریب آدمی کو پڑتا ہے. جی یہ بتائیں سر، آپ کو بھی مہنگائی کا کوئی اثر پڑا ہے کہ نہیں؟ بالکل پڑا ہے، ہم بھی غریب ہیں، ایسا تو نہیں. میں تو ہم بھی غریب لوگ ہیں اور غریب لوگوں میں رہتے ہیں. تو مہنگائی جو ہے سب کے لیے، ایسا نہیں ہے کہ صرف غریبوں کے لیے اور امیروں کے لیے نہیں ہے. مہنگائی ہے. اچھا، حکومت کہتی ہے کہ ہم نے معیشت کو جو ہے بہت حد تک کنٹرول کر لیا، باتوں کی حد تک، لیکن پریکٹیکلی آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی کہیں پر آپ کو کوئی نظر آتا ہے کہ کوئی مشکل حل ہو جائے گی؟ اور اوپر سے رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ بھی آ گیا، اوپر سے آپ بھی دیکھتے ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں کہ کرونا وائرس کی جو تیسرا سپیل ہے یہ بھی آ چکا ہے. تو ایسے مشکل حالات میں کیسے مینج کرے گی غریب عوام؟ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ معیشت کے اوپر ان کا کوئی کنٹرول نہیں ہے. اس کا اصل وجہ یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس پہ کنٹرول کیا ہوا ہے. اس سے کنٹرول نہیں ہوتا ہے کہ فلانا بندہ ہے، وہ وزیر خزانہ تھا، اس کو ہم نے چینج کیا ہے اور اس کو حفیظ شیخ کو ہم نے لگا دیا، حفیظ شیخ کو ہم نے چینج کیا ہے، ہم نے احمد اظہر کو لگایا ہوا ہے. اس سے معیشت ٹھیک نہیں ہوتا ہے. معیشت جو ہے پریکٹیکل کام سے ہوتا ہے کہ آپ پریکٹیکلی ایک عملی کام کریں تاکہ جو ہے نا لوگوں کو کوئی ریلیف ملے. آج تک کوئی ریلیف نہیں ملے اور دن بدن جو ہے مہنگائی جو ہے زیادہ ہو رہا ہے اور غریب لوگ جو ہے بالکل تباہ و برباد ہو رہے ہیں. اس میں تحریک اصلاحات کو آنے والے الیکشن میں اگر یہ اپنے امیدوار کھڑے کرتی، قوم کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں، قبائل کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں، ان کے کیا ترجیحات ہوگی؟ آپ ذرا عوام کو بتائیں کہ آپ کے علاقے کی عوام جہاں جہاں پر آپ اپنے امیدوار کھڑے کرتے ہیں تو عوام سے اگر آپ ووٹ کی ایکسپیکٹیشن رکھیں گے تو کس بیس پہ؟ دیکھیں، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اصلاحات پاکستان کا سب سے بڑی جو وہ ہے، سب سے بڑا وہ کارنامہ وہ یہ ہے کہ آئینی تکمیل پاکستان الحمدللہ تحریک اصلاحات پاکستان نے کی ہے. کیونکہ فاٹا جو ہمارا جو علاقہ تھا فاٹا، وہاں پہ انگریز کا وہ چل رہا تھا قانون، وہاں پہ مطلب پاکستان کا جو آئین تھا وہاں پہ ایکسٹینڈ نہیں تھا. الحمدللہ سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ ہم نے وہاں پہ آئین ایکسٹینڈ کیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ
جس طریقے سے مرجر کے وقت پہ ہمارے ساتھ جو وعدے ہوئے تھے کہ ہم آپ کو 20,000 نوکریاں دیں گے, ہم آپ کو پر ایئر 100 ارب کا وہ دیں گے, اور اتنا انہوں نے وعدے کیے. لوگ جو ہے ابھی ہر ایک ضلع سے یہ شور مچانا شروع ہو گیا ہے کہ جو وعدے ہمارے ساتھ ہوئے تھے وہ وعدے پورا نہیں ہوئے. تو تحریک اصلاحات پاکستان جو ہے سب سے پہلے جو مرجر میں ہمارے ساتھ جو وعدے ہوئے تھے اس پہ ہم انشاءاللہ رمضان کے بعد ہم اپنا لائے عمل بنائیں گے کہ حکومت اس چیز پہ مجبور کریں گے جو وعدے ہمارے ساتھ ہوئے تھے اس کو پورا کر لیں. احساس محرومی کے لیے کیا کریں گے اپنے علاقے کی عوام کے لیے اسپیشلی؟ دیکھیں, احساسی محرومی کا شکار تو ہم آلریڈی 75 سالوں سے ہے جی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. کیونکہ ہم ایسے علاقے سے تعلق رکھتے ہیں کہ وہاں پہ روڈ نہیں ہے, وہاں پہ بجلی نہیں ہے, وہاں پہ اسکول نہیں ہے, وہاں پہ جو زندگی کا نظام کا جو سسٹم ہے وہاں پہ بالکل مفلوج ہے. پھر یہ ہے کہ تقریباً 20-21 سال سے ہم حالات جنگ میں ہیں. وہاں پہ جو پرائی جنگ تھا وہ ہمارے سروں کے اوپر انہوں نے لڑایا ہے, اور ہمارے جو قلعہ نما گھر تھے وہ تباہ و برباد ہو گئے ہیں. جی, تو وہ بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ احساس محرومی کے شکار تو ہم ہیں, لیکن یہ ہے کہ نا امیدی کفر ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آنے والے وقت میں تحریک اصلاحات پاکستان کی کوشش یہی ہوگی کہ ہم جیسے بھی ہو وہاں پہ ترقی ہو, ایجوکیشن ہو اور امن و امان ہو. ایک تو میں حبیب اورکزئی صاحب سے بھی گزارش کروں گا کہ صاحب ثروت لوگ جتنے بھی ہیں اسپیشلی آپ کے علاقوں میں, کہ وہ ان لوگوں کو کیسے یاد رکھیں کہ جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے, اس مہنگائی کو جو ہے افورڈ نہیں کر سکتے اور بہت زیادہ مشکل کی زندگی گزار رہے ہیں, تو ان کو کیا میسج کریں گے کہ وہ صرف اپنے چار دیواری کے اندر جو ان کے اپنے بچے ہیں ان کا خیال کریں, یا معاشرے کا بھی ہم پر کوئی حق ہے؟ ہمارا اسلام کیا حکم دیتا ہے کہ ہم اپنے ہمسایوں کی طرف دیکھیں اور اسپیشلی ان لوگوں کی طرف دیکھیں جو صاحب ثروت نہیں ہیں. تو صاحب ثروت لوگوں سے آپ کیا گزارش کریں گے کہ دیکھیں, کرونا کی وجہ سے پوری ورلڈ میں حالات خراب ہے, خاص کر پاکستان جو ہے ایک طرف کرونا ہے, دوسری طرف جو ہے لاک ڈاؤن کی وجہ سے سارے کاروبار بند پڑے ہیں. اور میں بحیثیت مسلمان جتنی بھی صاحب حیثیت لوگ ہیں ان کو ایک ریکویسٹ کرتے ہیں, ارد گرد جو غریب ہمسایہ لوگ ہیں اس کے اوپر آپ خیال رکھیں, کیونکہ پچھلا جو دور تھا کرونا کا, اس میں دوسری اسپیل بلکہ فرسٹ اس میں لہر میں, تو اس میں تو پاکستان نے من حیث القوم جتنی بھی صاحب حیثیت لوگ تھے انہوں نے تو بڑا اچھا ایک وہ کیا تھا کہ جتنے بھی غریب لوگ تھے ان کے ساتھ انہوں نے اپنا وہ شیئر کیا تھا. لیکن ابھی یہ ہے کہ یہ کافی لمبا پڑ چکا ہے اور تیسرا لہر خطرناک بھی ہے, آگے ببرکت مہینہ رمضان المبارک بھی آیا ہوا ہے. تو جو صاحب حیثیت لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ جو ہمسایہ لوگ ہیں ان کا خیال رکھیں, اور یہ ایک مسلمانی بھی ہے اور اس کے علاوہ آپ لوگوں کے اوپر ایک حق بھی بنتا ہے. اور خاص کر ہمارا جو اصلاحات فاؤنڈیشن جو ہے اس کو جو ہمارے اس کا چیئرمین ہے اس کو بھی میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پچھلے فرسٹ لہر میں کافی اچھی امداد ہوا ہے غریب لوگوں کے ساتھ, اور اس لہر میں بھی انشاءاللہ اس سے زیادہ ہم کریں گے. جی, میں آپ کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنی بے پناہ مصروفیات کے باوجود ٹائم دیا. ناظرین, ہمارے ساتھ تھے تحریک اصلاحات کے وائس چیئرمین جناب ملک حبیب نور اورکزئی صاحب. ہم آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ سر. اللہ حافظ, اللہ نگہبان.